السلام علیکم. ٹاک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے ایک زبردست گیسٹ کے ساتھ اس وقت. جیسے آپ جانتے ہیں ہر سنڈے ہمارے پاس یا قابل صلاحیت لوگوں کا ہم لوگ انٹرویو کرتے ہیں, ڈفرینٹ پروفیشنس کے لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ لوگ جو کیمرے کے بیہائنڈ پہ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو ان فرنٹ آف کیمرہ لیں. تو ناظرین آج کی جو ہماری گیسٹ ہے وہ ہے اسرا شاب, اور ان کی جو تھوڑی سی انٹرو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, باقی ان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ ایک انٹرپرونر ہے, بزنس وومن ہے, ای کامرس ایکسپرٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ای کامرس کی چیتی ہے یہ, اور اس کے ساتھ انیبلرز فیمیل لیڈ ایمبیسیڈر ہے کراچی ڈویژن. تو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمیں یہاں جوائن کیا. تو سب سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیں, کہاں سے بلونگ کرتی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. میں سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ میں جو ہوں کراچی سے میرا تعلق ہے, اور انیبلرز جو ہے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ای کامرس کی ورلڈ جو ہے پاکستان کو اس وقت پاکستان میں لیڈ کر رہی ہے, اور میں جو ہے اس آرگنائزیشن میں اس وقت فیمیل لیڈ ایمبیسیڈر کراچی کے لیے جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور ایک بزنس وومن ہوں. تو یہ ایک میرا چھوٹا سا انٹرو ہے. اچھا, تھوڑی سی کوالیفیکیشن اپنی بتا دیجیے, کوالیفیکیشن کیا؟ میں نے بی اے آنرس کیا ہے, اور میری جو ہے میں تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی. میں ضرور اپنے ہر انٹرویو میں یہ چیز ضرور مینشن کرتی ہوں کہ میری جو ہے جو وین آئی واز جسٹ 18 ایئرز اولڈ آئی گاٹ میرڈ. تو یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے لڑکیوں کی تو ساری جو ہے وہ اس کی جو لائف کا ایک مین گول ہوتا ہے وہ صرف اس کو کچن میں رہنا ہے, یا اس کو جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو جو ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے, لیکن امپلیمنٹ کرنے میں بہت نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہو, آپ کے ان لاز, آپ کے ہسبینڈ, یا آپ کے پیچھے ایک بیک سپورٹ آپ کی اسٹرانگ ہو, تو آپ شادی کے بعد بھی بہت ساری چیزیں بالکل کنٹینیو کر سکتے ہیں, سکتے ہیں. حقیقت ہے. تو میری جو لائف کی اچیومنٹ ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں جو سب کچھ اچیو کیا ہے الحمدللہ وہ سب شادی کے کچھ بعد اپنی ہی کیا؟ شادی کے بعد کیا. میں نے بالکل اپنی اسٹڈیز کو بھی کمپلیٹ کیا, اس کے بعد اپنی پروفیشنل لائف کو بھی میں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے لے کے چل اچھا, رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, سب سے پہلے انٹرپرونرشپ کی بات کر لیتے ہیں. اتنے سارے پروفیشنز ہونے کے باوجود انٹرپرونر کوئی اپنی زندگی کا حصہ کیوں بنا؟ دیکھیے اس کی جو ہے نا بہت ساری وجوہات ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو ایز اے فیمیل باہر نکل کر جو ہے وہ ایک آپ جب ایک میرڈ لائف کے بعد, اور آپ کے اوپر بہت ساری اور بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو ٹائم کو مینیج کرنا یا کسی جگہ پر جا کر آپ جو ہے وہ 9 to 5 کی جاب کریں, یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا ایک اسپیشلی ایک فیمیل کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے لیے یہ فیلڈ اس وجہ سے, یا انٹرپرنورشپ کو چوز کرنا, اس کا ریزن مین یہی تھا کہ میں جو ہوں میرے پاس ٹائم کی کوئی قید نہ ہو, میں اپنے ٹائم سے ساری چیزوں کو مینیج کر سکوں, جب میرے پاس فری ٹائم ہو میں اس ٹائم پہ کام کر سکوں. تو بیسکلی یہی ایک مین جو ہے وہ سب سے پہلا ریزن ہوتا ہے کسی بھی انسان کا اس فیلڈ کو جو ہے وہ چوز کرنے کا. اچھا, انٹرپرونر بننے کے لیے کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے؟ آج کل جو یوتھ ہے وہ بھی لائک اسٹارٹ اپس کے اس میں چکر میں, تو کوالٹیز کیا ہونی چاہیے اس کے لیے؟ سب سے مین جو بات ہے نا, میں کہوں گی بی کنسسٹنٹ. کنسسٹنسی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. جو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہماری یوتھ کا, کہ ان کے اندر پیشنس نہیں ہے. پیشنس لیول بالکل ان کا جو ہے نا وہ زیرو پر ہے. کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنا ہے تو بس اس کا رزلٹ جو ہے ان کو فوراً چاہیے, راتوں رات جو ہے وہ چیز سکسیزفل ان کو ہونا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا اپنے پیشنس لیول کو ہائی کرنا پڑتا ہے, صبر و تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے, کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, ہارڈ ورک بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. میرا جو ہے آئی بلیو, میرا کامل یقین ہے کہ اگر آپ سچی لگن سے کسی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی جستجو ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بخود بہت بالکل آسان کر بنیں گے. دیتا ہے. صبر اس کے لیے جو ہے وہ بالکل. کی پوائنٹ ہے. اچھا, کوئی ایسا انٹرپرونر جس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئی ہو؟ لیکن بہت سارے ایسے تو بہت سارے ملٹیپل لوگ ہیں جن کا اگر میں ان کی لسٹ سٹارٹ کروں تو وہ بہت سارے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں, سب سے پہلے تو میں اپنے ہی جو سی ای او ہمارے جو ہیں آرگنائزیشن کے, ثاقب اظہر صاحب, میں ان کا ہی نام لوں گی. اس کے علاوہ ہشام سرور صاحب ہیں, سنی علی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا پرائیڈ ہیں, جو انہوں نے وہ سوچ لے کر آئے پاکستان میں جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا. بہت سارے گورنمنٹ لیول پہ لوگ آئے اور انہوں نے کروڑوں نوکریاں دینے کی باتیں کی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی
واقعی اویئرنیس یوتھ کو جو ہے وہ اس میں اویئرنیس پھیلائی کہ کس طریقے سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ ڈالر میں پاکستان میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا انٹرپرونر جس سے آپ انسپائر ہوئی ہو؟ دیکھیے ویسے تو ملٹیپل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اگر میں نام لینا اسٹارٹ کروں تو ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو میں سب سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کے CEO کا نام لینا چاہوں گی, ثاقب اظہر صاحب کا. اس کے علاوہ ہشام سرور صاحب, اس کے علاوہ سنی علی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی یوتھ کو یہ سکھایا, ان میں یہ اویئرنیس پھیلائی کہ کس طریقے سے آپ پاکستان میں بیٹھ کے ڈالرز کی میں جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں, ورنہ صرف ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا کہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جانا ہے اور وہاں جا کے جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان میں بیٹھ کے بھی کس طرح ای کامرس کا بزنس کر کے ہم ڈالرز میں ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کا پرائیڈ ہے, تو اس لیے میں سب سے پہلے تو ان کا ہی نام لینا چاہوں گی. ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت لوگ آئے اور انہوں نے کروڑوں نوکریاں دینے کی باتیں کی, سب چیزیں کی, لیکن صحیح معنوں میں جو اس کو پورا کر کے پریکٹیکلی جن لوگوں نے کر کے دکھایا ان میں ان لوگوں کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. اچھا, کوئی ایک انٹرنیشنلی اگر آپ کو کوئی انٹرپرونر جن سے آپ انسپائر ہوئی ہے؟ اس میں بھی بہت ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن میں گیری وی کا نام لینا چاہوں گی. یہ ایک ایسا نام ہے جس کے انسٹاگرام پہ یا اس کے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر 1.7 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں, اور ان کے جو ہے وہ اتنی مطلب پوسٹ ہیں ایسی کہ جو ہماری ینگ یوتھ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, ان کو جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے کہ کس طرح آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی بہت لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, ہرڈلز دیٹ یو ہیو فیسڈ ان یور لائف ڈیورنگ انٹرپرینورشپ. ہرڈلس کی اگر بات کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو ہرڈل فیس کیے بغیر سکسیس مل جائے. ہر سکسیزفل انسان کے پیچھے نا ایک اسٹوری ہوتی ہے, اور اس کی وہ ایک اسٹرگلنگ اسٹوریز ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم ان اسٹرگلنگ اسٹوریز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم سکسیز اسٹوریز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہرڈلس تو بہت ساری ہیں, بہت ساری. بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, یا بینگ اے فیمیل, بینگ اے وومن اگر میں بات کروں تو بہت ساری ہرڈلز میں نے بھی فیس کی. لیکن میں یہاں پر اگر سکسیزفل ہوں, آج اس جگہ پر ہوں, تو اس کا جو مین جو ایک ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے کنسسٹنسی کو کبھی بھی جو ہے نا ہاتھ سے میں نے نہیں چھوڑا. کبھی بھی میں نے اپنے پیشنس کو, بہت بار ایسا ہوا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہوئی, بہت بار ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ میں نہیں کر سکتی, میں آرام سے بس گھر میں بیٹھ جاؤں, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے ایک چیز میرے مائنڈ میں تھی کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, مجھے اپنا ایک مقام بنانا ہے, مجھے ایک نام بنانا ہے. تو میں نے اس چیز کو سارا کچھ کرنے میں مجھے الحمدللہ اس فیلڈ میں اٹس بین 4 ایئرس ناؤ الحمدللہ, اور یہ سارا کچھ اس ٹائم پیریڈ میں نے اچیو کیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں شروع کیا, ایک مہینے میں کچھ کیا اور دوسرے مہینے میں مجھے سکسیس مل گئی. تو یہ اس کا ایک مین جو میسج ہے وہ یہی کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے. ہمیں دیکھ رہی ہے بیہائنڈ دا کیمرہ, ان کے لیے ایک مثال بنیں گی انشاءاللہ یہ. اچھا, کچھ سوالات بزنس کے حوالے سے بھی ہو جائیں اس پہ. اچھا, ایک وومن کو بزنس میں کتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور کتنا رسک اور کانفیڈنس جو ہے درکار ہے؟ رسک اور کانفیڈنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایک وومن کے لیے, بیسکلی میرے خیال سے وہ اس سوال کا جو مین مطلب ہے وہ یہ کہ ہم لوگ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں. پاکستان میں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اسپیشلی وومنس کو بہت زیادہ ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں جب کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں, ہر چیز میں اچھے برے لوگ, اچھے بری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو کس طریقے سے آپ کو ٹیکل کرنا ہے یہ چیز آپ کو آنی چاہیے. اور ای کامرس فیلڈ کی جو سب سے بڑی جو ایک اس کا جو بینیفٹ ہے نا, جو سب سے بڑی ایک اچھی چیز ہے, ہم کیوں اس کی اویئرنیس لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, ہم کیوں فیمیلس کو اس کے لیے امپاور کریں زیادہ سے زیادہ, کہ اس کے لیے اس فیلڈ میں آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر آن لائن سارا کام کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں. تو جن عورتوں کو, جن خواتین کو یہ والی ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان کے گھر میں ان کو پرمیشن نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی, یا وہ باہر نکل کر اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ چیزوں کا سامنا کر سکیں, تو ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں. بالکل ڈیجیٹلی دور ہے, بالکل اسی طرح. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک معصومانہ سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا یا کہ وومنز ان بزنس اور وومن ان کچن. دیکھیے وومنز آر ملٹی ٹاسکر. وومن اگر کچن میں ہے تو تب بھی وہ ایک بہت اچھی شیف بھی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے مزے کے کھانے بنا کے اپنے گھر والوں اور مہمانوں کو خوش کرتی ہے. اگر وہ ایک ماں ہے تب بھی وہ اپنے بچے کی تربیت, اس کی تعلیم کا بہت پراپر خیال رکھ رہی ہے. اگر وہ ایک بزنس وومن ہے تو وہ اس کو بھی بہت اچھی طرح کر رہی ہے.
ٹائم مینجمنٹ یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ویلیو دینا ہر چیز کو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں خواتین کو خاص طور پہ ایک میسج یہ دینا چاہوں گی, میں نے بہت ساری فیمیلز کو میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی ایک چیز میں آپ سکسیزفل ہو رہے ہوتے ہو تو آپ دوسری چیز کو اگنور کر دیتے ہو. جب یہاں پر آپ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کانفلکٹ آتا ہے. جب آپ ہر چیز کو مینیج کر کے ٹائم مینجمنٹ آپ کی ٹھیک ہوگی, آپ ہر چیز میں کنسسٹنٹ ہو, تو آپ آرام سے ساری چیزوں کو لے کر چل سکتے ہو, اور آئی تھنک اس کے بعد کسی کو پرابلم بھی نہیں ہوتی پھر. بالکل صحیح ہے. اچھا کچھ سوالات جو ہے جو ای کامرس کے حوالے سے ہو جائیں, کیونکہ یوتھ اور جو بیک گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے ان کے لیے بھی لائک اس سے ایک جو ہے ان کو سیکھنے کا ذریعہ بھی ان کو حاصل ہو جائے گا. اچھا سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے میں کوشچن, مجھے تو الحمدللہ پتہ ہے تھوڑا بہت, میں آپ سے یہ کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے ان کو تھوڑی بہت آگاہی ہو جائے گی. واٹ از ای کامرس؟ لیکن بہت سمپل سا اس کا جو ہے وہ آنسر ہے. کامرس مینس کہ کچھ بیچنا, بائنگ اینڈ سیلنگ کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ای کامرس مینس کہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ جو ہے وہ کوئی چیز سیلنگ کر رہے ہیں, آپ بائنگ کر رہے ہیں, تو وہ ای کامرس کہلاتا ہے. 2019-2020 میں جب کووڈ آیا اور کووڈ بہت زیادہ جو ہے وہ بوم پہ تھا, تو کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, ہر چیز کا جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. بظاہر کووڈ تو بہت ایک ایسی وبا تھی جو بہت نقصان اس سے پہنچا بہت ساری چیزوں کو, اکنامی کو, ہر چیز کو, لیکن وہ ہمیں ایک چیز سکھا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے فزیکلی جو ہے اس جگہ پر پریزنٹ ہو کے ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. آپ جو ہے آن لائن ڈیجیٹلی سارا کچھ ہو سکتا ہے. فزیکل بزنسز بند ہو گئے کووڈ کے ٹائم پہ. جس بزنس نے سب سے زیادہ جس میں جو ہے وہ تیزی آئی وہ آن لائن بزنس تھے. جو لوگ فزیکل کر رہے تھے وہ بھی آن لائن کی طرف بالکل شفٹ ہو حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے ڈیجیٹلی جو وہ تھا بزنس کا کوئی ترجیح نہیں دے رہا تھا, جیسے ہی مطلب آفٹر کورونا یہ جو ہے بالکل ٹاپ پہ آ گیا. بالکل ایسا ہی. اچھا پاکستان میں اس کا کتنا پوٹینشیل ہے؟ پاکستان میں اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پرسنٹ اور لوگوں ریشو کو کتنا ہوگا؟ دیکھیں پرسنٹ اور ریشو میں تو اس کو میں نہیں مطلب وہ کروں گی, اس کو کسی بھی فگر میں بانڈ کرنا میں نہیں سمجھتی, لیکن بہت سارے ایسے ملٹیپل جو ہے ای کامرس مارکیٹ پلیسز جو انٹرنیشنل مارکیٹ پلیسز ہیں کام کر رہی ہیں. امیزون ہو گیا, کیا کہتے ہیں ای بے ہو گیا, وال مارٹ ہو گیا, جو انٹرنیشنل ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو چند ایک ہیں, اور جس میں سے دراز کا اگر ہم ایک نام لے لیں جو کہ سب سے زیادہ اس وقت فیمس ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ بھی ملٹیپل ہے, فلپ کارٹ ہے وہاں پر, امیزون پرائم ہے, بہت سارے اور چیزیں. تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ضرورت ہے اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ فوکس کرنے کی, اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنے کی, بہت زیادہ پوٹینشیل. اچھا بالکل. اچھا ٹائپس آف ای کامرس, کتنے قسم کے ای کامرس؟ دیکھیں ای کامرس کی ملٹیپل ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی جو ہے لوکل ای کامرس کی بات کر لیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ لوکلی ویب سائٹ کے تھرو آپ سیلنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انویسٹمنٹ بجٹ کم ہے. اگر ہم اس کی جو ہے وہ اس میں بات کر لیں تو پرائیویٹ لیبل ہو گیا, ہول سیل ہو گیا, آن لائن آربیٹراج ہو گیا, اور بہت ساری ملٹیپل جو ہیں وہ ای کامرس کی ٹائپس. صحیح. اچھا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, بینیفٹس اینڈ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. ای کامرس کے کیا ایڈوانٹیجز ہے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے؟ ہر بزنس کا جو ہے وہ آبویسلی ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو ای کامرس کی اگر ہم بات کر لیں تو ایسے تو اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, لوگوں کو فائدہ ہی پہنچا ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج کی اگر بات کر لیں تو یہاں پر ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہوتی ہیں, آپ فزیکلی اس جگہ پر موجود نہیں ہوتے. تو انوینٹری کی جو ہے شپمنٹ کی مس ہو جانا, یا انسپیکشن کے ٹائم پر جو ہے وہ چیزیں نہیں پراپر طریقے سے ہو پانا آپ کا, کیونکہ آپ وہاں پر فزیکل نہیں ہیں, پیمنٹس کے کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تھوڑے سا جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز کے لسٹ میں ڈال سکتے ہیں. بالکل آپ ان کو ڈال سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر ہیں نہیں فزیکلی, تو یہ چیزیں آپ کو کبھی کبھار ایک بڑا نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں, کبھی مسئلے بھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر. اچھا واٹ ریکوائرس ٹو ہیو ایکسپرٹیز ان یور ورک ان ای کامرس؟ دیکھیں بیسک جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں گی تو آپ کی جو ساری جو ڈیلنگز ہیں وہ سارا کچھ اسی پہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایک اچھے سروس پرووائڈر بننا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, آپ اپنی سروسز کو سیل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں گی تو آپ کلائنٹس کو جو ہیں وہ ان سے کمیونیکیٹ اچھی طرح کر کے, ان کو سیٹسفائی کر کے ان کے ساتھ ڈیل اپنی لاک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہیں, کسی مارکیٹ پلیسز پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کی جو ہے وہ انگلش لینگویج کی آپ کی وہ کمیونیکیشن آپ کی اسکل اچھی ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ جو ہیں وہ آپ کو بیسک کمپیوٹر یوز کرنا آنا چاہیے, بیسک آپ کو جو ہے ایکسل یوز کرنا, یہ ساری چیزیں بیسک آنی چاہیے. جب آپ کسی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو پھر اور مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل بالکل.
اچھا, بیسٹ پلیٹ فارم ان پاکستان ٹو لرن ای کامرس؟ بیسٹ پلیٹ فارم دیکھیں بہت سارے جو ہیں وہ ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں. اگر میں اسپیسیفکلی دیکھیں, سب سے پہلی تو بات کہ میں کبھی بھی ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کبھی بھی پیڈ چیزوں کے بارے میں نہ جو ہے وہ بتائیں. ہم بتانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ فری چیزوں سے سب سے پہلے سیکھیں. تو یوٹیوب کے اوپر ملٹیپل کورسز جو ہیں وہ موجود ہیں فری لینسنگ کے, ای کامرس سے ریلیٹڈ, کہ کس طریقے سے ہاؤ ٹو لرن ای کامرس, ہاؤ ٹو لرن ٹو سیل آن علی بابا, یہ ساری بہت سارے ملٹیپل اچھا, میں آپ کی کورسز. بات کیا کر رہا ہوں, انیبلرز کا کوئی ایسا وہ ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہو جس سے ای کامرس سیکھنے میں آسانی ہو؟ انیبلرس کے ملٹیپل کورسز ہیں. انیبلرس بہت سارے اپنے کورسز جو ہے وہ اس وقت ہم کروا رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی ہم جو ہے وہ کروا رہے ہیں. اور ہمارے پرائیویٹ لیبل کا کورس ہے, اس میں ہول سیل کا کورس ہے, آن لائن آربیٹراج ہے, اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اس میں SEO کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیلز کے لیے ہم لوگ اس وقت پروگرامس لے کر آئے ہیں وہ فیمیل ونگس کا ہمارا پروگرام ہے, جس میں ہمارے شارٹ کورسز ہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ سارے A to Z مینجمنٹ کے کورسز کر کے اور آپ ساری A to Z سروسز پرووائڈ کریں. آپ کسی ایک اسکل کو لرن کر کے اس کے ایکسپرٹ بن کے آپ اس کی سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور آپ ایزیلی ایک پیسو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ تھی آج کی ہماری گیسٹ اسرا شہاب. بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا لائک ای کامرس کے حوالے سے. تو میں ان سے چند سوالات آپ سے اور کرنا چاہوں گا لائک رول ماڈل, فیملی سپورٹ کے وجہ سے. اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف چلتے. اچھا, اپنا رول ماڈل آپ بتائیے جس سے آپ اسٹارٹنگ سے ہی مجھے ان کی طرف بننا ہے بڑے ہو کے, کوئی ایسا رول ماڈل؟ دیکھیے, رول ماڈل میں سمجھتی ہوں میرے لیے میری ماں ہے. میں نے اپنی ماں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا. میرے فادر کی ڈیتھ جو ہے وہ بہت ینگ ایج میں ہوئی, اور اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے اسٹرگل کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے کبھی بھی کسی کے مطلب اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے کبھی بھی مطلب کمزور نہیں پڑنے دیا, اور کس طرح سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کر کے اور الحمدللہ ماشاء اللہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا اور ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے لے کے چلنا. تو میں سمجھتی ہوں میرے لیے سب سے بڑی رول ماڈل میری ماں ہے. اچھا اسرا میم, آپ ٹاک شو پر موجود ہے, یوتھ اور فیملیز فیمیل کے لیے کوئی میسج؟ بالکل, میں فیمیلز کو اسپیشلی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں آج کل نا یہ وہ والا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے کہ گھر میں ایک مرد کمائے گا اور جو ہے وہ باقی پوری فیملی بیٹھ کے جو ہے اس نے کھانا ہے. اب فیمیلز بھی جو ہیں وہ اپنے گھر کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں بالکل ان کے جو ہیں وہ برابر آ کر ان کی ہیلپ کرنا اور ان کی سپورٹ کرنا چاہتی ہیں. آئی نو کہ پاکستان میں اتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں نہیں, اب اتنی آسان نہیں ہوتی عورتوں کے لیے خاص طور پہ, لیکن کوئی بھی چیز مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو میں ضرور خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے ضرور ایک پہلا قدم ضرور اٹھائیں, اور وہ مرد حضرات جو دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت اپنی گھر کی خواتین کو سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب آپ کی سپورٹ ہوگی تو آپ دیکھیں وہ آپ کی کتنی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کریں گی. اور اپنی اس سوچ کو میں اس پروگرام کے ریفرنس سے میں یہ ایک میسج دینا چاہوں گی, اپنی اس سوچ کو پلیز اب جو ہے ختم ہو جانا چاہیے کہ عورت اگر گھر سے باہر نکل کے کمائے گی تو گھر کے مرد کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ صرف باتیں رہ گئی ہیں, صرف ایک کہی ہوئی باتیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے اور مل کر ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. جب بھی ہمارا ملک بھی اور ہم سب جو ہیں وہ گرو کریں گے, ترقی کریں گے. بالکل, ایک زبردست یوتھ کے لیے اور فیمیلز کے لیے ایک زبردست میسج تھا ان کا. تو ناظرین, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر اسی طرح ایک زبردست اور ٹیلنٹڈ گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.